تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل، جسے روزانہ شب 9:05 پہ ملک کے معروف دینی و عصری تعلیمی ادارے جامعۃ الرشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، روزانہ کی طرح آج بھی آپ کے بہت سارے سوالات مفتیان کرام کے سامنے رکھے جائیں گے اور ان کے جوابات آپ تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ آپ بھی اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں اور ہمارے اس پروگرام میں اپنے سوالات کے ذریعے سے شریک ہونا چاہتے ہیں تو بہت آسان سا طریقہ ہے، آپ فیس بک پر جائیں گے، فیس بک کے سرچ انجن میں JTR میڈیا ہاؤس لکھ کر اس پیج کو سرچ کریں گے، لائک کریں گے اور آج کی لائیو ٹرانسمیشن جو اسی پیج پر جاری ہے اس کا حصہ بنیں گے اور کمنٹ بار میں اپنے سوال تحریر فرمائیں گے، جواب کا انتظار کریں گے۔ ناظرین کرام، سوال تحریر کرتے وقت دو باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، آپ کو معلوم ہے یا دہانی کی غرض سے دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 یہ کہ اپنے سوال کے ساتھ اپنا اور اپنے علاقے کا نام ضرور لکھیں، اور نمبر 2 یہ کہ جتنے بھی غیر ضروری سوالات ہیں ناظرین، چاہے ان کا تعلق فرقہ وارانہ نوعیت سے ہو یا پھر وہ سیاسی نوعیت سے ان کا تعلق ہو، تو ان سوالات سے آپ گریز کریں گے، کیونکہ ایسے سوالوں کا جواب اس پلیٹ فارم سے نہیں دیا جاتا ہے۔ اس سے آپ کا وقت بھی بچے گا اور مفتیان کرام کا قیمتی وقت بھی بچایا جا سکے گا۔ مجھے علم ہے کہ ہمارے پاس سوالات کا بہت رش ہے چند دنوں سے، اور بہت سارے لوگوں کے سوالات تاخیر کا شکار ہیں۔ ہم معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز ہم وقت آنے پر آپ کے تمام سوالات ہمارے سامنے ہیں اور ان کا جواب بھی انشاءاللہ وقت آنے پر ضرور دے دیا جائے گا۔ آپ انتظار فرمائیں اور ناراض نہ ہوں اور مایوس بھی نہ ہوں، پروگرام سے جڑے رہیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جلد یا بدیر جواب آپ تک ضرور پہنچے گا۔ آغاز کرنے سے پہلے آج کے معزز مہمانان کا تعارف آپ کی خدمت میں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی اسد اللہ شہباز صاحب، استاذ الحدیث ہیں، جامعۃ الرشید کراچی کے سینئر مفتی ہیں، دارالفتہ جامعۃ الرشید کے، اور معاون مسئول ہیں شعبہ تخصصات جامعۃ الرشید کراچی کے، اور جامعۃ الرشید کراچی کے شعبہ فلکیات کے آپ مسئول اور ذمہ دار بھی ہیں۔ دوسرے معزز مہمان ہیں مفتی عابد شاہ صاحب، آپ بھی سینئر مفتی ہیں اور سینئر فیکلٹی ممبر ہیں جامعۃ الرشید کے 3 سالہ تخصص ڈپارٹمنٹ فقہ المعاملات المالیہ والعلوم الاداریہ کے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ حلال فوڈ پر اتھارٹی تسلیم کیے جاتے ہیں، حلال فوڈ ماہر ہیں۔ دونوں معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا۔ آغاز کرتے ہیں آج کے سوالات سے اس نشست کا، اور پہلا سوال ہے مفتی اسد اللہ شہباز صاحب کی خدمت میں۔ فیاض احمد صاحب نے پوچھا ہے مصعب، جمعہ کا خطبہ اپنی علاقائی زبان میں دینے کا کیا حکم ہے شرع؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو جمعہ نماز کا خطبہ ہوتا ہے یہ خطبہ واجب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی واجب ہے کہ خطبہ جمعہ عربی زبان میں ہو۔ اگر سارا کا سارا خطبہ کسی نے اور زبان میں دیا، یعنی اردو میں دیا، انگریزی میں دیا یا کسی اور علاقائی زبان میں، تو وہ مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں، البتہ اگر عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب اپنی زبان میں بھی کوئی خطبہ دیتا ہے تو اس سے پہلے کچھ نہ کچھ کلمات عربی زبان میں کہتے ہیں، تو اگر 3 آیات کی بقدر اتنی مقدار میں اگر اس نے پہلے سے عربی شروع میں کہہ دی ہے پھر تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، البتہ اگر اتنی مقدار بھی نہیں کہیں پھر مکروہ تحریمی ہوگی۔ جزاکم اللہ صاحب۔ عرفان صاحب کا سوال ہے شارجہ سے، جمعے کے دن اکثر ایسی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ خطبہ میں شرکت مشکل ہو جاتی ہے، اگر کی جائے تو عام پبلک کو تکلیف کا خطرہ ہوتا ہے، کیا اس صورت میں خطبہ چھوڑ کر صرف نماز میں شرکت کی جا سکتی ہے؟ انہوں نے ڈیوٹی کی وضاحت نہیں کی کہ ان کی ڈیوٹی کون سی ہے۔ غالباً سیکورٹی کا مسئلہ ہوگا، سیکورٹی کی ڈیوٹی، جیسے سیکورٹی والے ہوتے ہیں، تو اگر واقعتاً ایسا ہی ہے اور سیکورٹی کی ہی اس کی ذمہ داری ہے اور یہ وہاں پہرے داری کرتے ہیں تو محافظ ہیں، تو پھر ان کے لیے تو پوری نماز جمعہ چھوڑنا بھی جائز ہے، کیونکہ سیکورٹی کی اہم ذمہ داری ہے، لہذا یہ نماز جمعہ چھوڑ کر یا تو دوسری جگہ پڑھے، اور اگر دوسری جگہ ان کو نہیں موقع ملتا تو اپنی ظہر کی نماز پڑھے گا۔ لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی اور ڈیوٹی ہے، کسی دکان کی ہے یا کوئی اور مثلا ڈیوٹی ہے، تو پھر اس کو دیکھنا پڑے گا کس چیز کی ڈیوٹی ہے، وہ پھر وضاحت کر کے دوبارہ سوال کر دیں گا۔ تو جمعہ چھوڑیں گے تو پھر مطلب ظہر پڑھیں گے اپنی؟ جی، جمعہ اگر چھوڑ دیا انہوں نے تو پھر اپنے الگ سے ظہر ہی پڑھیں گے، دوسری جماعت جمعہ کی نہیں ہوگی۔ عذر کی تعین بہرحال ضروری ہے۔ جی، عذر کی تعین ضروری ہے۔ محمد صدیق بھٹی صاحب مدینہ منورہ سے پوچھتے ہیں، عشاء کی نماز کے فوراً بعد دکان کھولنی ہوتی ہے، کیا نماز سے پہلے وتر پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں جی، عشاء کی نماز پہلے پڑھیں گے فرائض، اور اس کے بعد پھر وتر پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ جب وتر کو مؤخر کر دیں اور جب گھر جانے لگیں سونے کے لیے تو اس وقت اس سے پہلے پڑھ لیں، 2 رکعت نماز نفل بھی پہلے پڑھ لیں، تہجد بھی ہو جائے گی اور وتر بھی ان کے ہو جائیں گے، لیکن فرض نماز سے پہلے یہ وتر نہیں پڑھ سکتے۔ جزاکم اللہ جی۔ مفتی عابد شاہ صاحب، عاطر حسین صاحب کا سوال ہے عمان سے، وہ یہ پوچھتے ہیں کیا اس طرح کا عقد جائز ہے کہ ایک فریق دوسرے کو زمین اس شرط پر دیتا ہے کہ دوسرا فریق اس پر تعمیر کر کے گھر یا مارکیٹ بنائے گا
اور معینہ مدت تک فائدہ اٹھانے کے بعد پہلے فریق کو بلا معاوضہ واپس کر دے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سوال ذرا تحقیق طلب ہے. اس طرح کے معاملات ایک تو بڑی سطح پر بڑے پیمانے پر حکومتوں کے ہوتے ہیں جو انفراسٹرکچر کے لیے ان کے پاس مطلوبہ وسائل نہیں ہوتے ہیں، درکار وسائل، تو پھر وہ اس طرح کی کسی ملٹی نیشنل کمپنی کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں کہ جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں جیسے شاہراہیں تعمیر کرنی ہے تو اس کے لیے وہ ان کے ساتھ یہ معاہدہ کرتے ہیں کہ وہ کمپنی اس کی تعمیر کرتی ہے اور تعمیر کرنے کے بعد پھر ایک وقت تک اس تعمیر کو وہ استعمال کرتی ہے کرایہ کی صورت میں، جیسے شاہراہوں کا ٹول ٹیکس وہ وصول کرتی ہے، اور اس کے بعد وہ اس کو حکومت کو حوالے ہینڈ اوور کر دیتی ہے. اس کو BOT کہتے ہیں، بلڈ آپریٹ اینڈ ٹرانسفر. تو اس کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک بلڈ اون اینڈ ٹرانسفر اور ایک بلڈ آپریٹ اینڈ ٹرانسفر. بلڈ اون اینڈ ٹرانسفر تو بالکل جائز نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تعمیر جو ہے یہ اس بلڈر کی مملوکہ ہو، یہ تو جائز نہیں. البتہ اگر یہ تعمیر جو ہے وہ آرڈر دینے والے کی، جس نے کی زمین پر وہ عمارت بن رہی ہے، اس کی ملکیت ہو اور بعد میں یہ صرف اس کی منفعت حاصل کرتا ہو تعمیر کرنے والا، تو بعض علماء کرام نے اس کی دو شرطوں کے ساتھ گنجائش دی ہے. ایک شرط تو یہی ہے کہ ملکیت اس کی شروع دن سے جب تعمیر عمارت تیار ہو تو ملکیت جو ہے وہ آرڈر دہندہ کی ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ بعد میں جب وہ تیار ہو جائے تو ایک مرتبہ وہ تخلیہ کرا کے اس کو قبضہ کروائے، اور اس کے بعد جو معینہ مدت ہے اس کے لیے اجارے کا ایک معاہدہ ہو اور یہ اس کے حوالے کر دیں. لیکن اس میں کافی اشکالات ہیں. ایک تو اس میں عوض جو ہے، استثناء کا عوض جو ہے وہ منفعت کو بنایا جاتا ہے. دوسرا یہ کہ اس میں قفیز التحان کا ایک معروف اشکال ہے، تو اجارہ ببعض ما یخرج بھی اس کو کہتے ہیں. تو ان اشکالات سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس میں شروع سے یہ معاہدہ جو ہے صرف وعدے کے درجے میں کیا جائے کہ ہم آپ کو یہ تیار ہونے کے بعد کرائے پر دیں گے، اور اصل معاہدہ رقم کی صورت میں کیا جائے کہ جتنے اخراجات آپ کے ہوتے ہیں اس پر ایک معلوم شرح سے اتنا نفع رکھ کر ہم آپ کو یعنی قیمت طے کریں گے. پھر اس قیمت کی وصولی کے لیے خواہ یہی طریقہ کر لیا جائے کہ اجرت کا حساب کر لیا جائے اور اتنی مدت تک کے لیے اس کو وہ اجرت پر الگ سے دے دیا جائے. تو اگر یہ طریقہ اختیار کر لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، اشکالات سے زیادہ پاک ہے. جی بہت شکریہ صاحب. محمد عمران صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، ایک میڈیکل والا ایک ڈبہ 48 روپے کا لاتا ہے جبکہ اس پر 120 قیمت لکھی ہوتی ہے، تو کیا اس کے لیے اسے 120 میں فروخت کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ جی اس میں دو اصول ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ہم معاملات کرتے ہیں بیع و شراء کے، اس میں شریعت نے عقد کرنے والوں کو آزاد رکھا ہے کہ وہ جتنی قیمت مقرر کرنا چاہیں وہ مقرر کر سکتے ہیں. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ دھوکہ دینا وہ شرعاً یہ ناجائز ہے. تو دھوکہ دینا کسی کو، چاہے زبانی طور پر اس کو غلط قیمت بتائی جائے یا تحریری طور پر غلط قیمت جو ہے وہ بتائی جائے، باور کرائی جائے، تو یہ تو جائز نہیں ہے. تو اب یہ جو ان کا سوال ہے کہ اس میں کمپنی کی طرف سے جو لکھی ہوئی قیمت آتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور عملی طور پر وہ صرف 48 روپے میں ان کو ڈبہ پڑ رہا ہوتا ہے. تو یہ کمپنی کے لیے اس طرح بہت زیادہ فرق کے ساتھ قیمت لکھنا یہ غلط بیانی ہے، یہ جائز نہیں ہے. البتہ یہ اگر کسی قسم کا دھوکہ نہیں کرتے ہیں، غلط بیانی نہیں کرتے ہیں، تو چونکہ شریعت نے نفع کی کوئی حد بندی نہیں رکھی تو اس کے لیے ان کو گنجائش بنتی ہے. لیکن اس میں یہ وضاحت بھی کرتا چلوں کہ بعض ادویات، خاص طور پہ جو عوامی مفاد کی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں حکومت کی طرف سے ریٹ فکس ہوتے ہیں اور اس طور پر ہوتے ہیں کہ اس کی خلاف ورزی کرنا وہ قانونی جرم ہوتا ہے. تو ایسی ادویات کو حکومت کے طے کردہ ریٹ سے زیادہ پر بیچنا صرف اس دلیل سے کہ لکھی ہوئی قیمت زیادہ ہے، یہ جائز نہیں ہوگا. حکومت کی اس پابندی کو پورا کرنا یہ ضروری ہوگا. تو اس میں یہ تفصیل ہے. بہت شکریہ صاحب. اور مفتی اسد اللہ شہباز صاحب کی خدمت اگلا سوال ہے. عبدالقیوم صاحب نے پوچھا ہے کوئٹہ سے، کہتے ہیں جی کہ میری رات 2 بجے تک ڈیوٹی ہے، کیا میں 1 بجے تہجد پڑھ سکتا ہوں؟ جی اس میں تو کوئی اشکال نہیں ہے. مقصد ان کا شاید یہ ہوگا کہ آخری ثلث شروع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو کوئی حرج نہیں ہے. جب آپ سونے لگیں، سونے سے پہلے 2 یا 4 رکعت نماز نفل پڑھیں اور اس کے بعد وطر اگر چھوڑے ہوئے ہیں تو وطر پڑھ لیں، تو یہ تہجد ہو جائے گی. بہت شکریہ جی. شاہ رخ احمد صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، نماز 7 سال کی عمر میں فرض ہوئی اور پڑھنے کے عادی 15 سال کی عمر میں بنے، تو کیا گزشتہ 8 سالوں کی نمازوں کی بھی قضا لازم ہوگی؟ نہیں جی، یہ نماز جو فرض ہوتی ہے انسان پر وہ ہوتی ہے بلوغ کے بعد.
ٹھیک ہے. اور بلوغ کی ایک اگر تو اس کے اندر علامات پائی جاتی ہیں جو بلوغ کی علامات ہیں وہ اگر پائی جائیں تو 15 سال سے پہلے بھی بچہ بالغ ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی علامت نہ پائی جائے تو پھر 15 سال اس کی عمر ہے، 15 سال کے بعد پھر وہ بالغ سمجھا جاتا ہے. تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں بالغ کب ہوا تھا. تو جب ان کو غالب گمان ہو جائے کہ میں فلاں سال میں بالغ ہوا تھا اور وہ میرے 15 مثلا میں 14 سال میں بالغ ہوا تھا یا 13 سال میں بالغ ہوا تھا، اگر جس پہ اس کا غالب گمان ہو جائے اس وقت سے لے کر یہ اپنے ذمے نمازیں سمجھے گا میرے ذمے رہتی ہیں، پھر ان کو قضا کرنا پڑے گا، باقی ساری 7 سال کی 8 سال کی نہیں. بہت شکریہ مفتی صاحب. اور اگلا سوال آپ کی خدمت میں ہے جی. محمد جہانگیر صاحب کا دبئی سے، اذان مغرب کے بعد نماز کے وقت کتنی دیر تک نماز کا وقت رہتا ہے، مثلا 40 منٹ یا 1 گھنٹہ؟ دیکھیں اذان مغرب کے بعد مغرب کا جو نماز کا وقت ہے اس میں مستحب وقت تو یہ ہے کہ فوراً نماز پڑھی جائے جس میں زیادہ تاخیر نہ ہو، لیکن خود نماز پڑھی کب تک جا سکتی ہے، یہ عشاء کی نماز تک پڑھی جا سکتی ہے. تو اس میں 2 مشہور قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ جب شفق احمر غروب ہو جائے گی تو پھر مغرب کی نماز ختم ہو جائے گی، مغرب کا وقت اور عشاء شروع ہو جائے گی. اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، جب شفق ابیض غروب ہو جائے گی تو پھر مغرب کا وقت ختم اور عشاء کا شروع ہو جائے گا. دونوں امام صاحبین کا اور جمہور کا قول یہی ہے کہ شفق احمر کے بعد مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ نہیں، شفق ابیض کے بعد عشاء کا وقت ختم ہوتا ہے. تو ان دونوں میں سے کوئی اور آسانی کے لیے اس کو یہ کرنا چاہیے کہ جب عشاء کا وقت ہو جائے تو سمجھو مغرب کا وقت ختم ہو گیا. اب اس کی تحدید آپ گھنٹے میں منٹوں میں نہیں کر سکتے، کیونکہ سردی میں اور گرمی میں فرق ہوتا ہے. سردی کے زمانے میں وہ وقت کم ہوتا ہے، گرمی کے زمانے میں وقت لمبا ہوتا ہے، تو اس کی ایک تحدید کرنا یہ ممکن نہیں ہوتا. بہت شکریہ مفتی صاحب. اور اگلا سوال ہے محمد احمد صاحب کا لودھرا سے. زمین کاشت پر دی ہے، اب اس کا عشر کون دے گا، زمین کا مالک یا کاشتکار؟ دیکھیں جو جس نے اجارے پہ دیا ہے، کرائے پہ زمین دی ہے، اس کو ہم لوگ مجر کہتے ہیں، جس نے لی ہے اس کو مستاجر کہتے ہیں. تو عموماً یہی ہوتا ہے کہ ہمارے دیار میں کرایہ بہت کم ہوتا ہے زمینوں کا، اتنا زیادہ نہیں ہوتا. تو لہٰذا عموماً اگر کرایہ کم ہو اور اس میں مستاجر کو زیادہ بچتا ہے تو پھر مستاجر ہی کے ذمے عشر ہوگا. لیکن اگر کرایہ بہت زیادہ ہے، اس کو اجارہ بہت زیادہ رکھا ہوا ہے اور مستاجر اگر اس سے عشر دے گا تو اس کو کچھ بچے گا نہیں، پھر بعض فقہاء نے کہا کہ نہیں، مجر کے اوپر کرایہ ہوگا. تو ہم کاش اگر البتہ اگر کرائے پہ نہیں ہے بلکہ اس نے زراعت کے لیے دی ہوئی ہے، مثلا یہ کہا ہے کہ میری زمین ہے، آپ کاشت کریں اور کاشت کرنے کے بعد پھر اس کا آدھا میرا ہوگا، آدھا آپ کا ہوگا. تو وہ کیونکہ پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ فصل ہی آدھی ہوتی ہے، آدھی میری اور آدھی ان کی. تو آدھی فصل ہے، تو جس کی ذمہ جتنی فصل آئی وہ اپنی فصل کا خود ہی عشر دے گا، پھر دونوں کے اوپر ہو جاتا ہے اس صورت میں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب. اور اگلا سوال ہے مفتی عابد شاہ صاحب کی خدمت میں. عاطف حسین صاحب نے پوچھا عمان سے. وہ یہ پوچھتے ہیں جی، کیا ایسے پرندوں کی خرید و فروخت جائز ہے جو گھروں میں آرائش کی نیت سے پنجروں میں قید رکھے جاتے ہیں؟ جی جائز ہے. پرندے بھی مال ہے شرعاً، اور ایسا مال ہے کہ جس سے شریعت نے نفع اٹھانے کی اجازت دی ہے، چاہے وہ حلال ہونے کی صورت میں ذبح کر کے ان سے نفع اٹھانا ہو، یا پھر یہ ہے کہ زیب و زینت کے لیے گھر پہ رکھ کر ان سے انتفاع ہو. اور جو چیز بھی اس طرح ہو، یعنی وہ مال ہو اور اس سے نفع اٹھانا شرعاً جائز ہو، تو اس کی خرید و فروخت جائز ہوتی ہے. تو اس لیے بھیڑ بکری وغیرہ دیگر جانوروں کی طرح پرندوں کی خرید و فروخت بھی جائز ہے. البتہ جب ان کو زیب و زینت کے لیے رکھا جائے پنجرے میں بند کر کے، تو ان کے حقوق کا خیال رکھنا وہ بہت ضروری ہے کہ ان کو دانہ پانی وقت پر دیا جائے اور غیر ضروری طور پر ان کو کوئی تکلیف نہ دی جائے. بہت شکریہ صاحب. اور عائشہ بٹ صاحبہ کا سوال ہے، عورت کے لیے بلوغت کی عمر کیا ہے اور اس کے لیے جو خاص ایام ہوتے ہیں ان کا جو ہے وہ اعتبار کب سے ہوگا؟ ان دونوں باتوں کا آپس میں تعلق ہے. بلوغت کی عمر تو فقہائے کرام نے 15 سال مقرر کی ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے جب کہ بلوغت کی کوئی علامت ظاہر نہ ہو. اور اگر بلوغت کی کوئی علامت ظاہر ہو جائے تو 15 سال سے پہلے بھی عورت بالغ ہو سکتی ہے. اور بلوغت کی جو علامات ہیں ان میں سے خود یہ ماہواری کا آنا بھی ہے. تو ماہواری کسی بھی عمر میں اگر آ جائے، ظاہر ہو جائے، تو اس سے عورت بالغ ہو جائے گی. جزاکم اللہ صاحب. اور محمد قادر صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں، بغیر جوئے کے، یعنی جوئے کی ہم شرط نہیں لگاتے، اس کے بغیر تاش کھیلنا جائز؟ جی، تاش
کھیلنے کو فقہائے کرام نے مکروہ لکھا ہے، اور اس کو مکروہ قرار دینے اور منع کر دینے کی جو علت ہے وہ صرف یہی بات نہیں ہے کہ اس میں جوا کھیلا جاتا ہے، یہ بات بھی ہے اور اس کے علاوہ باتیں بھی ہیں. مثلا یہ کہ یہ فساق فجار کی عادت ہے، اس میں اس طرح کا انہماک ہوتا ہے کہ جو فرائض و واجبات سے غفلت میں ڈال دیتا ہے، پھر اس کا کوئی صحیح مقصد نہیں ہے. اور دوسرے یہ کہ کھیل کا جو مقصد ہوتا ہے وہ تفریح ہوتا ہے، اس میں ذہنی تفریح کی بجائے ذہن تکان ہوتی ہے. تو اس لیے اگر اس میں جوا نہ ہو تو بھی یہ مکروہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، اور اگر اس پہ جوا لگایا جائے تو پھر تو یہ بالکل حرام ہے. جزاکم اللہ جی. اور اچھا، یہ بلوغت کا جو مسئلہ ہے اس میں عمر کے حوالے سے اتنی بات ہے کہ 9 سال سے قبل تو جو بچی ہے وہ صغیرہ ہے، البتہ 9 سال کے بعد جو ہے وہ علامات اگر ظاہر ہو گئی ہیں تو. بہت شکریہ جی. خرم صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں، آج کل گائے کو حاملہ کرنے کے لیے انجیکشن وغیرہ لگایا جاتا ہے، جائز ہے؟ جی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شرعاً جائز. مفتی اسد اللہ شہباز صاحب کی خدمت پر اگلا سوال ہے، اور سوال پوچھا ہے بنت نواز صاحبہ نے ٹیکسلا سے. میرے پاس 12 تولے سونا ہے مصحف، جو کہ میں نے اس نیت سے رکھا ہے کہ بچوں کو جہیز میں دوں گی، کیا اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی جبکہ میری مالی پوزیشن کوئی اچھی نہیں ہے؟ دیکھیں 12 تولے سونا ہے ان کے پاس جو انہوں نے بچوں کو دینے کے لیے رکھا ہے، لیکن ہے اسی کی ملکیت میں، بچوں کی ملکیت میں نہیں ہے. تو لہٰذا جب ملک اسی کی ہے تو اسی کے اوپر زکوٰۃ آئے گی اور اس کو دینی ہوگی. مالی پوزیشن اس سے اچھی اور کیا ہو سکتی ہے کہ 12 تولے سونا ان کے پاس رکھا ہوا ہے، تو اس کو بیچ کر یا کسی صورت میں یا کہیں سے جیسے بھی ہو سکتا ہے اس کو زکوٰۃ بہرحال دینی پڑے گی. البتہ یہ اگر ہو سکتا ہے کہ اگر بچے اس کے صغیر ہیں، چھوٹے بچے ہیں، تو پھر ان کی ملک میں دے دے، ٹھیک ہے، پھر وہ مثلا اپنے شوہر کے حوالے کر دے کہ یہ بچوں کے ہے، تو وہ قبضہ کر لے گا شوہر، تو بچوں کی طرف سے قبضہ ہو جائے گا، وہ ان کی ملکیت میں چلا جائے گا، تو پھر یہ واپس خود استعمال نہیں کر سکتی، وہ بچوں کا مملوک ہونا. پھر جب تک وہ صغیر ہیں اس وقت تک ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی. یہ ایک صورت ہے. لیکن صغیر ہونے کے بعد جیسے وہ بالغ ہو جائیں گے تو پھر ان کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوگی جتنا جس کے پاس سونا ہے. اور مصعب اس میں ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر بچے زیادہ ہیں تو تقسیم کر کے بھی ان کی ملکیت میں چاہے بالغ بھی ہو جائیں تو اس طرح مالی پوزیشن کی ہاں، پھر اگر بقدر نصاب نہیں ہے، اگر تقسیم کر دیا 12 تولے ہیں اور بچے جو ہے نا وہ مثلا 2 بچے ہیں تو 6 تولے آ جائے گا، تو نصاب سے زیادہ نہیں ہے اور ان کی ملکیت میں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے تو پھر بھی ہو سکتا ہے. بہت شکریہ مصعب. اور اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے نصر اللہ صاحب نے سعودی عرب سے. کہتے ہیں یہاں جمعہ کی اذان تقریباً صبح 11 بجے ہوتی ہے، حالانکہ وقت تقریباً 12 بجے داخل ہوتا ہے، اور لوگ اذان کے فوراً بعد 4 سنتیں بھی پڑھ لیتے ہیں. کیا اس وقت میں سنتیں ادا ہو جائیں گی؟ نہیں جی، اذان بھی وقت کے اندر دینی چاہیے اور سنتیں بھی وقت کے اندر ہی پڑھنی چاہیے. یہ ان کا طریقہ صحیح نہیں ہے، لہذا کم از کم سنتیں جب وقت داخل ہو پھر پڑھنی چاہیے، ورنہ نہیں. صحیح. پہلے پھر وہ نفل ہو جائے گی لیکن سنتیں بہرحال نہیں. ٹھیک. غنی الرحمان صاحب ابو ظہبی سے پوچھ رہے ہیں جی، پلاٹ اس ارادے سے خریدا ہے کہ میرے بیٹے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اگر ضرورت پڑی تو بیچ دوں گا، کیا اس پلاٹ پر زکوٰۃ؟ لیکن ان کی بیچنے کی نیت پکی نہیں ہے. اگر ضرورت پڑی تو بیچ دوں گا ورنہ نہیں بیچوں گا. تو بیچنے کی نیت جب پکی نہ ہو تو یہ مال تجارت نہیں کہلاتا ہے، لہذا اس کے اوپر پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی. جزاکم اللہ جی. زوجہ رضوان صاحبہ گجرات سے پوچھتی ہیں، میں نے منت مانی ہے کہ فلاں کام اگر میرا ہو گیا تو 2 دیگیں چاول کی مدرسے میں دوں گی، اب کیا ان دیگوں کا سامان لے کر دے سکتے ہیں یا؟ جی ہاں، ان کی مرضی ہے، چاہے وہ سامان لے کے دے دیں، دیگیں پکا کے دے دیں، یا نقد رقم اتنی مدرسے کے حوالے کر دیں تو کوئی حرج نہیں ہے. مفتی عابد شاہ صاحب آپ کی خدمت میں سوال ہے ضیاء الدین صاحب کا بنیر سے، برائلر مرغی کھانا تقوی کے لحاظ سے کیسا ہے؟ جی، فتویٰ کے لحاظ سے بھی جائز ہے اور تقوی کے لحاظ سے بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تقوی کا محل وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر شبہ ہو، اور شبہ بھی ناشی عن دلیل ہو، یعنی کہ کسی دلیل کی وجہ سے کوئی شبہ ہو. تو برائلر مرغی کے حوالے سے کوئی ایسی دلیل ہماری نظر میں نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے گوشت کھانے میں کوئی شبہ پیدا ہوتا ہو. تو اس لیے تقوی کا یہ محل نہیں ہے، یہ وسوسہ اور وہم میں آئے گا جس کی اتباع سے شرعاً منع کیا گیا ہے. اس کے حوالے سے بعض تحقیقات بہت غیر مدلل لوگوں کے ہاں جاری ہیں، فیس بک وغیرہ پہ نظر آتی ہیں کہ یہ خنزیر کی طرح ہے اس لیے یہ حرام ہے، ناجائز ہے. تو ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے ان تحقیقات کا، وہ محض اوہام ہے. ان کے پیچھے پڑنا، وساوس کے پیچھے پڑنا ہے اور اس سے شرعاً منع کیا گیا ہے. تو اس لیے یہ تقوی کا بھی محل نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ صاحب.
اور اگلا سوال آپ سے پوچھا ہے بنت تاج محمد صاحبہ نے کراچی سے، کیا حقہ پینا یا چھالیا کھانا حرام ہے؟ اگر حرام ہے تو حرام کی کون سی قسم میں داخل؟ جی، حقہ پینا اور چھالیا کھانا فی نفسی ہی اگرچہ جائز ہے، کیونکہ اس میں نشے کی وہ حد یا وہ تعریف اس پر صادق نہیں آتی جس کو شرعاً حرام قرار دیا گیا ہے۔ البتہ چالیا اور اس قسم کی بعض دیگر چیزیں اس کے کھانے پر قانوناً پابندی ہے، تو وہ قانون چونکہ مصلحت پر مبنی ہے، کیونکہ یہ اس قسم کی بعض چیزوں کے کھانے سے منہ کا کینسر ہونے کے کیسز سامنے آئے ہیں، تو اس وجہ سے اس قانونی پابندی پر عمل کرنا شرعاً بھی پھر ضروری ہے۔ ٹھیک، تو اگر کسی چیز پر قانوناً پابندی ہے تو اس کا کھانا پھر جائز نہیں ہوگا شرعاً بھی، اور اگر قانوناً پابندی نہیں ہے تو اس کے کھانا شرعاً جائز ہے، البتہ جب اس میں ضرر ہے تو اس ضرر کی وجہ سے وہ مکروہ ہوگا، اس سے بچنا چاہیے۔ جزاکم اللہ۔ یاسر امان صاحب گجرات انڈیا سے پوچھتے ہیں، جلی ہوئی روٹی کھانے کا کیا حکم ہے صاحب؟ اگر حرام بلکہ وہ اوپر ہے، اس کی جلی ہوئی روٹی کھانے کی جو ہے تفصیل سے وضاحت وہ پوچھ رہے ہیں۔ بس اگر ظاہر روٹی جب ہم لیتے ہیں تو تھوڑی سی تندور کی وجہ جل جاتی ہے، تو جی اگر وہ معمولی جلی ہوئی ہو تو تجربات سے ثابت ہے کہ وہ کسی قسم کا نقصان نہیں کرتی ہے، بلکہ یہ جو راکھ ہوتی ہے یہ اطباء نے تو لکھا ہے کہ یہ ہضم کے لیے اور معدے کے لیے اکثیر ہے، مفید ہے، تو اس وجہ سے اس کا کھانا جائز ہے۔ البتہ اگر بالکل جلی ہوئی روٹی ہو تو اس میں ضرر بیان کا احتمال ہو سکتا ہے، تو اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا۔ تو اس میں اصل دار و مدار وہ ضرر پر ہے، تو جس قدر جلی ہوئی روٹی کا کھانا مضر ہو اور ضرر بین ہو تو اس کا کھانا درست نہیں ہوگا، دوسری صورتوں میں سب میں ایسی روٹی کا کھانا جائز ہوگا۔ بہت شکریہ مصعب۔ اور اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے محمد رجب انجم صاحب نے اوکاڑا سے، عورتوں کا جم جانا جائز ہے؟ جی اس میں شرعی احکامات کی رعایت رکھ کر اگر خواتین ایسی جم میں جاتی ہیں کہ جو بالکل الگ ہے اور خواتین ہی کے لیے ہے، وہاں وہ پردے کا اور دیگر آنے جانے میں بھی پردے کا اہتمام کرتی ہیں، تو یہ فی نفسی ہی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس لحاظ سے مستحسن ہے کہ ہمارے دین میں تفریح اور ورزش اس کی اہمیت ہے۔ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف حدیث میں آیا ہے کہ ایک مضبوط و توانا مومن جو ہے وہ ایک کمزور مومن کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے، تو اس قسم کی جو صحت بخش ورزشیں ہیں وہ کرنا بہت اچھی بات ہے، اس لحاظ سے مستحسن ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ انہماک اور غلو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے گھریلو یا اپنی جو مذہبی فرائض و واجبات ہیں اس میں کوتاہی آئے، تو وہ تو ہر کھیل اور تفریح میں شرط ہے کہ وہ اس طرح کی کوتاہی نہ ہو، اور دیگر جو احکامات ہیں پردے وغیرہ کا ان کا بھی اہتمام ہو، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ صاحب۔ اور انہی صاحب کو اگر ایک سوال ہے وہ پوچھتے ہیں، میں اپنی شادی شدہ سالی سے ہاتھ ملا کر سلام کر سکتا ہوں یا نہیں؟ نیز ماموں یا چاچو کی بیٹی سے ہاتھ ملا کر سلام کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جی یہ جو انہوں نے خواتین لکھی ہیں یہ سب نامحرم خواتین ہیں، اور نامحرم خاتون کے ساتھ ہاتھ ملانا یہ شرعاً ناجائز ہے، تو اس لیے یہ اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ ٹھیک، جزاکم اللہ۔ مفتی اسد اللہ شہباز صاحب کی خدمت میں اگلا سوال ہے، اور سوال پوچھا ہے فیصل عباس صاحب نے مری سے، اگر کوئی شخص قتل کرے اور اپنی سزا پوری کرے یا مقتول کے وارث اسے معاف کر دیں تو کیا آخرت میں بھی اس کو سزا ملے گی؟ دیکھیں اگر مقتول کے وارث نے ان کو معاف کر دیا ہے تو پھر دو صورتیں، یا تو اس نے اس قتل سے توبہ بھی کی ہوگی یا نہیں، اگر اس نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے تو اللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف کر دیں گے، آخرت میں کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر انہوں نے توبہ نہیں کی ہے سچے دل سے تو پھر آخرت کا عذاب اس کے ذمہ بہرحال باقی رہے گا۔ ٹھیک، جزاکم اللہ صاحب۔ اور بنت طاہا صاحبہ بہار انڈیا سے پوچھتی ہیں، کون کون سے گناہ ہیں جن کی سزا دنیا ہی میں ملتی ہے؟ کیا ان گناہوں کی فہرست میں والدین کی نافرمانی اور زنا بھی شامل ہیں؟ کیا توبہ استغفار سے اس کا تدارک ممکن ہے یا نہیں؟ دیکھیں اس کی کوئی فہرست تو نہیں ہے کہ جس کے اندر وہ، لیکن بڑے گناہ بہرحال یہی ہے، والدین کی نافرمانی بھی بڑا گناہ ہے، زنا بھی بڑا گناہ ہے، اور باقی توبہ تو جس گناہ سے بھی کر لے گا، جو بھی گناہ ہے اس سے توبہ کر سچے دل سے کر لے گا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں اسے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ مشتاق احمد صاحب مکہ مکرمہ سے پوچھتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہماری والدہ صاحبہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں، لیکن انتقال ہمارے ہاں سعودی عرب آنے کے بعد 10 دن کے بعد ہمارے بڑے بھائی کے پاس چلی گئی انتقال سے قبل،
اور وہاں پر 4 مہینے گزارے اور کچھ زمین ہمارے بڑے بھائی کو وصیت کر کے انتقال فرما گئی. تو کیا اس زمین میں سے ہمارا حصہ ہوگا یا اس میں ہمارا دل کہتا ہے کہ لے لو لیکن ہماری اہلیہ نہیں مانتی، اس لیے آپ سے پوچھتے ہیں کیا فرمائیں؟ دیکھیں، جو وارث ہوتا ہے اس کے حق میں وصیت یہ ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے. لہذا اگر انہوں نے یہ وصیت اپنے بیٹے کے لیے کی ہے تو یہ وصیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور یہ جتنی زمین ہے یہ ساری کی ساری تمام ورثہ میں شرعی اعتبار سے تقسیم ہوگی. ہاں، البتہ یہ خود اگر چاہتے ہیں کہ میں ان کو دے دوں اور اپنی والدہ کی خواہش پر عمل کروں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن شرعاً یہ لے سکتے ہیں، ان کی کوئی حرج نہیں. بہت شکریہ مصعب. اور ناظرین کرام، سب سے پہلے تو محمد احمد صاحب لودھرا سے آپ کی خدمت میں درخواست ہے کہ آپ کا سوال ہو چکا ہے اسی ٹرانسمیشن میں، اور وہ تمام حضرات جو شکوہ کر رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ ہم کسی کے سوال کو انشاءاللہ اگنور نہیں کریں گے. اگر آپ کو کوئی سوال مس ہے یا تاخیر کا شکار ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ ذرا دوبارہ اس کو ٹائپ کر لیں، انشاءاللہ کل کی نشست میں اس کو ضرور شامل کرنے کی کوشش کریں گے. اور اگلا سوال ہے آج کی اس نشست کا مفتی اسداللہ شہباز صاحب ہی کی خدمت میں. نظام ولی صاحب پوچھتے ہیں جی، تصوف کب سے شروع ہوا ہے؟ دلیل سے بتا دیں. دیکھیں، تصوف کب سے شروع ہوا ہے اس بارے میں ایک تو مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ کا ایک پہلے مقولہ میں ذکر کر دوں کہ ان سے کسی بڑے عالم نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں کہ تصوف ہے کیا بھلا؟ تو حضرت اس وقت کہیں جا رہے تھے، فرمایا کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، واپسی میں آ کے بتاؤں گا. تو اس نے کہا کہ نہیں حضرت، ابھی جاتے جاتے تھوڑا سا بتا جائیں. تو حضرت نے فرمایا کہ تصوف جو ہے اس کی ابتدا انما الاعمال بالنیات سے ہوتی ہے، اور اس کی انتہا جو ہے نا وہ ہوتی ہے فإنه يراك فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تو اس پر ہوتی ہیں، یعنی درجہ احسان پر ہوتی ہیں. یعنی ابتدا تو یہاں سے ہوتی ہے انما الاعمال بالنیات، اور انتہا اس کی درجہ احسان تک ہوتی ہے. یہ تو اس کی ابتدا اور انتہا ہے. باقی شروع کب ہوا؟ اصل میں تصوف ہوتا ہے اپنے جو باطنی امراض ہیں ان کو ختم کرنے کا نام تصوف ہے. باطنی امراض سے مراد یہ غیبت ہے، جھوٹ ہے، حسد ہے، اور لوگوں کے خلاف کام، یہ سارے باطنی گناہ کہلاتے ہیں. تو یہ جب باطنی گناہ ختم ہو جائیں گے تو وہ خود بخود صوفی ہے. تو ان باطنی گناہوں کو ختم کرنے کا نام تصوف ہوتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی صحابہ کی یہی انہوں نے تربیت کی تھی، اور ان باطنی گناہوں کے، باطنی امراض کے ختم ہونے کی وجہ سے ہی جو صحابہ آپس میں پہلے دشمن تھے، ایک دوسرے کی جان لینے کے در پہ تھے، وہ آپس میں پیار محبت کا ایک نمونہ بن گئے تھے. تو وہ یہ باطنی امراض ختم ہوتے ہیں تو پھر نمونہ، ورنہ تو بغض اور حسد جاتا نہیں انسان کے اندر سے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابہ کی باطنی تزکیہ بھی کرتے تھے. وَيُزَكِّيهِمْ کے الفاظ خود قرآن پاک میں آتے ہیں، تزکیہ بھی کرتے. تزکیہ اسی باطنی اعمال، باطنی جو امراض ہیں ان کو ختم کرنے کو کہتے ہیں. گویا کہ اصل اس کا ثبوت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہے کہ انہوں نے صحابہ کا تزکیہ سے کیا تھا. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا تزکیہ کیا، صحابہ نے پھر بعد والے لوگوں کا کیا. پھر ان میں سے خاص کچھ سلاسل بن گئے کہ یہ مثلا نقشبندی ہے، سہروردی ہے، قادری ہے، چشتی ہے. یہ جو سلسلے بنے ہیں یہ بعض اکابر کی طرف منسوب ہیں کہ ہمیں مثلا فلاں شیخ جو ہے نا ان کے واسطے سے ہم تک، اس نے فلاں نے فلاں کی اصلاح کی، فلاں نے فلاں کی اصلاح کی. اس طرح کرتے کرتے ہمارا جو شیخ صاحب ان کی اصلاح ہوئی اور وہ ہماری اصلاح کر رہے ہیں. تو اس طرح یہ سلسلے بن گئے ہیں. ورنہ اصل اس کے اندر یہی ہے کہ آدمی کے امراض باطنی ختم ہو جائیں. وہ اگر کسی کے بغیر کسی اصلاحی تعلق رکھے ہی ختم ہو گئے بہت اچھی بات ہے، لیکن تجربہ یہ ہے کہ وہ اس وقت تک ختم نہیں ہوتے جب تک کہ آدمی کسی کے ساتھ تعلق نہ جوڑے. کسی ایسے آدمی کے بعد جس کے امراض باطنی ختم ہوئے ہوئے ہیں اور وہ کسی شیخ کے ساتھ متعلق ہے، اس کے ساتھ جب تعلق رکھیں گے، اس کو اپنی طبیعت دکھائیں گے تو پھر وہ بتائے گا کہ آپ کے اندر یہ مرض ہے، اس کا یہ علاج ہے، یہ علاج کر لو تو آپ کی اصلاح ہو جائے گی. تو وہ تجربہ اسی کے اوپر شاید ہے کہ یہ جب تک اصلاحی تعلق نہیں ہوتا اس وقت تک یہ امراض باطنی ختم نہیں ہوتے، بلکہ ان کا پتہ بھی نہیں چلتا ہے. آدمی کے اندر بہت زیادہ تکبر ہوتا ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا. آدمی کے اندر بغض ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا. کسی سے حسد ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا. آدمی غیبت کر رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا. خود اس مرض کی تشخیص نہیں ہو سکتی. تشخیص کرنے کے لیے ڈاکٹر ضروری ہوتا ہے. تو یہ اصل اس کی یہیں سے ہے، اور پھر اس کے طریقے الگ الگ لوگوں نے وضع کیے ہوئے ہیں. تو جس طریقے پہ ان کو اعتماد ہے اور اس کے ذریعے سے اپنے باطنی امراض کو ختم کر سکتا ہے اسی کو لے لیا جائے، بس وہی تصوف ہے. تصوف کوئی اور آسمانی بلا نہیں ہے. بہت شکریہ صاحب.
اور مفتی عابد شاہ صاحب کی خدمت میں سوال ہے جی، اور سوال ہم سے پوچھا ہے محمد سلیمان صاحب نے دبئی سے. ایک آدمی شادی شدہ اور بچے والا ہے، اسے اسلامی علوم حاصل کرنے کا بہت شوق ہے لیکن روزگار کا مسئلہ بھی ہے، اس صورت میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ جی، ایک تو وہ علم ہے کہ جس کے بغیر انسان اپنی روزمرہ زندگی نہیں گزار سکتا. نماز روزے وغیرہ کا ضروری علم ہے، تو وہ تو حاصل کرنا فرض عین ہے، اس کے لیے تو وہ مقدم ہے، روزگار مؤخر ہے. صحیح. لیکن اس سے زیادہ جو اسلامی علوم کو حاصل کرنا ہے تفصیلی طور پر، تو وہ فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ نواجب ہے. تو اس کے لیے یہ روزگار، جبکہ روزگار کا اپنا انتظام کرنا، بیوی بچوں کا پیٹ پالنا، یہ شرعاً ذمہ داری ہے، فرض ہے، واجب ہے. تو اس لیے یہ روزگار تو نہ چھوڑیں. البتہ روزگار کے ساتھ ساتھ جتنا ہو سکے ان سے، مثلا یہ اپنے محلے کی مسجد کے امام صاحب یا قریب میں کوئی بھی اچھے عالم دین مل جاتے ہیں، ان کے ساتھ بات کر کے اگر ایک ایک کتاب پڑھتے ہیں تو یہ ایک صورت ان کے لیے ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال روزگار تفصیلی علم کو حاصل کرنے کے لیے چھوڑنا ان کے لیے وہ جائز نہیں. بہت شکریہ صاحب. اور اگلا سوال ہے، اور سوال پوچھا ہے ابو سدرہ رحمانی صاحب نے بہار انڈیا سے. کیا ایسی کوئی حدیث ہے کہ اگر کسی نے زنا کیا اور اس نے توبہ نہیں کی تو اس کے گھر کی دیواروں سے بھی زنا کیا جائے گا؟ جی نہیں، یہ تو ایسا مضمون ہے کہ اس کی نسبت بھی حدیث کی طرف کرنا بہت بیہودہ معلوم ہوتا ہے. ہمارے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں. جی، جزاکم اللہ جی. اور محمد وسیم صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا یہ بات درست ہے کہ بیوی کو راضی کرنے، دو لوگوں میں صلح کرانے اور جنگ کی حالت میں جھوٹ بولا جا سکتا؟ جی، یہ تصور بالکل درست ہے. بنیادی طور پر اصلاح ذات البین، یعنی دو لوگوں کے درمیان مصالحت کے لیے اگر ایک آدمی اس طرح بات کرتا ہے ذو معنی تو اس کی گنجائش ہے. اور حدیث شریف میں بھی یہ اس استثناء کا ذکر آیا ہے ان مواقع پر، تو اس کی گنجائش ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی. اور عبداللہ صاحب کا سوال ہے، اور سوال یہ پوچھتے ہیں جی زید نے اپنے نانا کی دوسری بیوی کا بچپن میں دودھ پیا ہے، کیا وہ اپنے ماموں کا رضاعی بھائی ہو جاتا ہے؟ کیا وہ اپنے ماموں کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہے یا نہیں؟ جی نہیں کر سکتا. یہ فقہاء کرام نے اصول ذکر کیا ہے کہ یحرم علی الرضیع من الرضاع ابواہما من الرضاع واصولہما وفروعہما من النسب والرضاع جميعا، کہ جو بچہ دودھ پیتا ہے کسی خاتون کا تو وہ خاتون اور اس کا شوہر یہ اس کے والدین بن جاتے ہیں اس دودھ کے رشتے سے، اور ان والدین کے اصول بھی اس پر حرام ہو جاتے ہیں اور ان کے فروع بھی ان پر حرام ہو جاتے ہیں. تو اب چونکہ انہوں نے نانی کی بہن کا دودھ پیا ہے تو نانی کی بہن جو ہے وہ ان کے نانے کی گھر والی ہے، تو نانا ان کے والد بن گئے ہیں، اور جب نانا ان کے رضائی والد بن گئے ہیں تو نانا کے تمام فروع ان پر حرام ہو گئے ہیں. تو اس وجہ سے ماموں کی بیٹی کے ساتھ ان کا رشتہ وہ شرعاً جائز نہیں. صحیح جی، بہت شکریہ مصعب. اور اگلا سوال ہے جی ادریس نظامی صاحب کے ٹنڈو لیار سے مفتی اسد اللہ شہباز صاحب کی خدمت میں، اور وہ یہ پوچھتے ہیں، بلکہ سوال واضح نہیں ہے میرا خیال ہے ان کا، اور تو ادریس نظامی صاحب سے درخواست ہے کہ اپنا سوال واضح کر کے تحریر کریں کہ آپ بند دروازے کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے، یہ والا سوال. اگلا سوال ہے عبدالواجد صاحب اسلام آباد سے پوچھتے ہیں، اگر امام صاحب نے خود ہی اقامت کہہ کر نماز پڑھا دی تو کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے جبکہ اقامت کے لیے مقتدی بھی موجود ہے؟ جی ہاں، نماز تو ہو جائے گی. تو اگر اس نے خود اقامت کہہ لی ہے اور خود اس نے جماعت کرا رہا، کوئی حرج نہیں ہے، نماز بلا کراہت درست ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ پیچھے جو مقتدی موجود ہے تو ان کو اقامت کہنی چاہیے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. اور اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے بنت عبداللہ صاحبہ نے انڈیا سے، کیا خواتین بھی فرض نماز کے بعد تھوڑی بلند آواز سے تسبیحات اللہ اکبر وغیرہ پڑھ سکتی ہیں؟ اگر کوئی غیر محرم ان کا آواز نہیں سن رہا تو ان کو کہہ سکتی ہیں، اتنی بہت زیادہ بلند تو نہ ہو لیکن تھوڑی بہت اونچی آواز سے کہہ سکتی ہیں، لیکن اگر غیر محرم کی سننے کا خدشہ ہے پھر نہیں کہنی چاہیے. جزاکم اللہ مصعب. اور فرقان صاحب کا سوال ہے اسلام آباد سے، اگر فجر کا وقت ختم ہو رہا ہو اور غسل فرض ہو تو کیا غسل کے بغیر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں جی، غسل کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتا. پہلے غسل کرے گا اور پھر بعد میں نماز پڑھے گا. بے شک وقت ختم ہو جائے تو بعد میں قضا کرنی پڑے گی. مفتی عابد شاہ صاحب، ناصر صاحب کا سوال ہے کشمیر سے، ذکر تلاوت کے دوران برے خیالات آ رہے ہوں، کیا کرنا چاہیے؟ اس عمل کو کچھ دیر کے لیے مؤخر کر دینا چاہیے یا اور کوئی حل ہے اس کا؟
جی عمل کو تو بالکل مؤخر نہیں کرنا چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیطان جو ہے اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ آدمی کو اس کے نیک عمل سے نکالنے کے لیے مشغول کرتا ہے اور اس کے دل میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے. تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس کی طرف توجہ نہ دی جائے اور اپنے عمل میں آدمی مشغول ہو جائے. البتہ ذکر اذکار میں خاص طور پہ جو خاص اذکار اوراد و اشغال ہوتے ہیں جو مریدین حضرات بعض اوقات کرتے ہیں تو اس میں بسا اوقات وساوس اتنے زیادہ غالب آ جاتے ہیں کہ آدمی مغلوب ہو جاتا ہے. تو اس وقت ذکر کم کر دینا چاہیے. لیکن عام حالات میں معمولی جو وساوس آتے رہتے ہیں ان کی وجہ سے نماز یا ذکر اذکار میں کوئی وہ ترک نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مصعب. اور مفتی اسد اللہ شہباز صاحب، لوگ آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ نے جو پگڑی باندھی ہوئی ہے یہ کس طریقے سے باندھی ہے، عملی طور پر سکھائیں یہاں. لیکن بہرحال اس وقت انشاءاللہ پھر کبھی انشاءاللہ اسپیشل سیگمنٹ رکھیں گے اس کے لیے. اور اگلا سوال آپ ہی کی خدمت میں محمد فہد نواز صاحب گڑیر اسماعیل خان سے. فرض نماز کی پہلی رکعت میں دعائے قنوت پڑھ لی، سورہ فاتحہ اور سورت جو ساتھ ملاتے ہیں وہ نہیں پڑھی، کیا سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی مصعب؟ جی انہوں نے اگر بعد والی 2 رکعتوں میں کم از کم قرات کر لی ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی بہرحال، لیکن سجدہ سہو کرنا ضروری ہوگا. ٹھیک، بہت شکریہ جی. نسرین صاحب مکہ مکرمہ سے ان کا یہ سوال ہے، اکثر اوقات ہم عورتیں شارٹ قمیص پہن کر نماز پڑھتی ہیں یا لمبی شرٹ اور لوز پینٹ پہن کر، کیا اس طرح سے کرنا ٹھیک اور نماز درست ہو جائے گی یا نہیں؟ دیکھیں اگر غیر محرم سامنے نہیں ہے، جیسے کہ گھر میں ہی ظاہر ہوگا غیر محرم نہیں ہے ان کے سامنے اور اس میں بے پردگی نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتی ہیں. عمومی لباس خواتین کا یہی ہوتا ہے، کوئی حرج نہیں اس میں. بہت شکریہ مصعب. ہاں وہ تو ظاہر ہے، اگر نماز کے دوران تو یہ ضروری ہے کہ مکمل پردہ ہوتا ہے، سطر یہاں کلائیوں تک اور چہرے کے علاوہ باقی سارا جسم چھپا ہوا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، اعضاء بھی ظاہر نہ ہوئے ہوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. اور مائدہ بیگ صاحبہ کا سوال ہے مفتی عابد شاہ صاحب کی خدمت میں، نماز میں اگر آیت سجدہ آ جائے تو اسی وقت کرنا ضروری ہے، نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں؟ جی نماز میں پڑھی جانے والی آیت سجدہ پر نماز میں ہی سجدہ کرنا ضروری ہے. البتہ اسی وقت کرنا ضروری نہیں ہوتا، 1-2 آیتیں اس کے بعد پڑھ کر بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک، جزاکم اللہ. عظمت خان صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں، باجماعت نماز میں اگر 2 رکعتیں نکل گئیں تو مقتدی کو رہ جانے والی رکعت میں سورہ پڑھنی چاہیے، لیکن مجھے اس کا علم نہیں تھا، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ جی یہ وہی بات ہے کہ فرائض سے متعلق جو علم ہے اس کا حاصل کرنا فرض ہے، ضروری ہے. اور انہوں نے اگر لا علمی میں ایسی نمازیں پڑھی ہیں تو اصل تو یہی ہے کہ وہ نمازیں نہیں ہوئی، تو اس لیے ان کو ان ساری نمازوں کا اعادہ کرنا چاہیے. البتہ اگر وہ بہت زیادہ ہیں تو اس کے لیے ان پر وہ جو قضا نمازوں کی خاص ترتیب ہے کہ یہ اس کا حساب کریں اور پھر آہستہ آہستہ جتنی ممکن ہو ان کو لوٹائے. ٹھیک. قمر چودھری صاحب کا سوال ہے. قمر چودھری صاحب، آپ نے پوچھا ہے کہ بچے کو 7 سال سے پہلے نماز کا نہ کہے، کیا اسے الٹے کاموں سے بھی نہ روکا جائے؟ تو یہ کوئی سوال ناظرین گزارش ہے کہ بہت سارے سوالات بہت ہی ایسے ہیں کہ جس طرح سے مفتی گزشتہ ٹرانسمیشن میں مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی اس کی وضاحت فرمائی کہ درخواست کی آپ حضرات سے کہ چونکہ ظاہر وقت محدود ہوتا ہے اور بہت ہی اہم سوال جو آپ کے مسجد کے جو امام صاحب ہیں یا محلے کے جو مولانا صاحب ہیں ان سے آپ کو آسانی سے معلوم نہیں ہو سکتے، فتوے کی نوعیت کے یا بہت ہی اہم قسم کے مسائل جو ہیں ان کو آپ یہاں بھیجیں تاکہ آپ کا وقت بھی جو ہے وہ زیادہ قیمتی ہو اور مفتیان کرام کا جو یہاں وقت وہ دیتے ہیں اس کو بھی اس سے بھی زیادہ سے زیادہ استفادہ کیا جا سکے. اب یہ کوئی سوال میں نہیں سمجھتا کہ ظاہر بہت اہم ہے اپنی جگہ، لیکن اس پروگرام کی جو ٹائمنگ ہے، جو اس کا وقت ہے، جو اس کی نوعیت ہے، پر وہ اس کی متحمل نہیں ہے. میں تمام اپنے ناظرین سے بصد احترام درخواست کرتا ہوں کہ سوالات کو، بہت ہی اہم سوالات کو یہاں شیئر کریں. جزاکم اللہ. اور مفتی عابد شاہ صاحب، لیاقت علی صاحب خضدار سے پوچھتے ہیں، کیا بچوں کا نام تبدیل کیا جا سکتا؟ جی اگر نام میں کوئی مسئلہ ہے اور اس کو تبدیل کیا جاتا ہے تو اس کی گنجائش ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. اور عبداللہ صاحب لالا موسیٰ سے پوچھتے ہیں، بچہ پیدا ہوتے ہی فوت ہو جائے تو کیا اس کا جنازہ پڑھایا جا سکتا ہے؟ جی اس حوالے سے شرعی اصول یہ ہے کہ اگر بچے نے پیدا ہونے کے بعد کوئی آواز یا کوئی بھی زندگی کی کوئی علامت اس میں پائی گئی ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، جس طرح عام مردوں کا نماز جنازہ فرض کفایہ ہے. البتہ اگر اس میں زندگی کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی تو پھر اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. جی نور محمد صاحب ثوابی سے پوچھتے ہیں، جی کیا میت کو غسل دیتے وقت میت کے پاؤں قبلہ کی طرف کرنا سنت ہے؟ ایسا کچھ ہے؟
جی، میت کو جب غسل دیا جاتا ہے تو اس کے اعضاء کو قبلے کی جانب، اس کے رخ کو قبلے کی جانب کیا جاتا ہے. تو اس کے دو طریقے بیان کیے ہیں. ایک تو یہ کہ ان کو مثلا یہاں ہمارے علاقوں میں اس کو شمالاً جنوباً لٹا دیا جائے اور اس کا چہرہ ادھر کو کیا جائے، لیکن یہ چہرہ ایک طرف کرنا ممکن نہیں ہوتا کیونکہ اس کو غسل دینا اور لٹنا پلٹنا ہے. تو اس لیے بعض حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ اس کو جب رکھیں گے تو رکھنے کا طریقہ یہ کر لیا جائے کہ اس کا سر تھوڑا سا اونچا ہو جائے اور اس کے پاؤں قبلے کی جانب ہو تاکہ اس کا چہرہ اس کی طرف رہے. لیکن یہ مردے کو رکھنے کے لیے ہے. اور اگر آپ غسل دے رہے ہیں تو غسل کے وقت کیونکہ اس کو مسلسل آپ کبھی دائیں کروٹ لٹائیں گے، کبھی بائیں کروٹ لٹائیں گے اور کبھی پانی ڈال رہے ہیں، تو اس میں اس کی ضرورت ہے نہیں کہ اس کے قبلے کی طرف رخ ہو جائے. تو یہ ایک قبلہ رخ ہونے کا ایک طریقہ ہے. لیکن وہ جب کہتے ہیں کہ جب عام غسل دے کر اور کفن پہنا کر اس کو جب رکھنے کی ضرورت پیش آئے اس وقت اس کے پاؤں قبلے کی جانب کر دیے جائیں اور سر تھوڑا اونچا کر دیا جائے تاکہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف رہے. یہ بات لوگوں نے استحبابی طریقہ لکھا ہے، ورنہ کوئی ضروری یہ بھی نہیں ہے. ٹھیک، جزاکم اللہ مصعب. مصعب پوچھا ہے سجاد علی صاحب نے، اللہ کہاں ہے؟ بس یہ ایک بہت ہی جس کو کہتے ہیں متشابہات میں سے ایک مسئلہ ہے. ویسے عموماً جب ایک آج پوچھا جاتا ہے کہ اللہ کہاں ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک خاتون آئی تھیں، تو ان کے بارے میں جب ان کے مسلمان ہونے کے بارے میں جب پتہ کیا پوچھا تو اس کا امتحان یوں لیا گیا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ اوپر ہے، آسمان کی طرف، اس نے اوپر ہے اللہ. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے یہ مسلمان ہے. تو یہ ایک سمجھو کہ اختلافی مسئلہ ہے، اس کو صفات کا مسئلہ کہتے ہیں. وہ ایسی چھوٹی مجلس میں نہ اس کو سمجھایا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کے اوپر بحث کرنی چاہیے، کیونکہ صفات متشابہات ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے کہ نہیں ہے، اللہ کے لیے جہت ثابت ہے کہ نہیں ہے. وہ یہ موضوع ایسی مجالس کا ہے نہیں، یہ ایک علمی موضوع ہے اور اس کو علمی مجلس میں ہی علماء کے سامنے ہی کبھی بیان کیا جائے، عمومی مجلس میں بیان کرنا ٹھیک نہیں ہے اس مسئلے کا. بہت شکریہ مصعب. اور اگلا سوال ہے اور وہ سوال ہم آج کی نشست میں شامل کرتے ہیں، مفتی عابد شاہ صاحب کی خدمت میں رکھتے ہیں. وہ سوال مصعب، گائے بکری وغیرہ کی جو اوجڑی ہوتی ہے حلال؟ جی، اوجڑی حلال ہے، اور اگر اس سے بعض لوگوں کو کوئی کراہت ہوتی بھی ہے تو وہ طبعی کراہت ہے. اس طبعی کراہت کی وجہ، اور یہ ان طبائع کی کمزوری کی دلیل ہے، لیکن اس کی وجہ سے شرعی حکم میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے. البتہ اتنا اہتمام تو ظاہر ہے کہ ضروری ہے کہ اس کو اچھی طرح صاف کیا جائے. اور یہ لوگوں کو جو کراہت ہوتی بھی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ نجاست کے ساتھ اس کی مجاورت ہوتی ہے. تو اگر اس کو اچھی طرح سے پاک کر لیا جائے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، وہ حلال ہے. اس میں یہ جو بات ہے کہ اس کو لوگ جن حضرات نے اس کو مکروہ لکھا ہے نا، ان کو اصل میں اشتباہ اسی سے لگ گئی، جیسے کہ مفتی صاحب نے بیان کیا کہ اس کے اندر نجاست ہوتی ہے، کیونکہ اوجڑی میں یہی گند کچرا ہوتا ہے. لیکن جو جانور کا پورا جسم ہے اس کے اندر خون ہوتا ہے، اور خون تو نجاست غلیظہ ہے، یعنی زیادہ اغلظ نجاست ہے، اور اس کے اندر جو اوجڑی کے اندر نجاست ہوتی ہے وہ نجاست غلیظہ بھی نہیں ہے. تو جو چیز یعنی عام گوشت نجاست غلیظہ سے بھرا ہوا ہوتا ہے اس کو جب کھانا جائز ہے، تو اس اوجڑی جو کہ نجاست خفیفہ سے بھرا ہے اس کو کیوں کھانا جائز نہیں ہے؟ جب دھونا پڑے گا، جیسے اس کو ہم ذبح کر کے جسم کا خون نکال دیتے ہیں تو اوجڑی کو بھی کاٹ کے اس کے اندر سے غلاظت نکال دیتے ہیں. تو اس میں کراہت کی کوئی وجہ ہے نہیں سر. جی، جزاکم اللہ مصعب. اور میں اپنے ناظرین کرام سے درخواست کرتا ہوں. جی مصعب. یہ جو مسئلہ ہے صفات متشابہات کا مسئلہ آیا، یہ بات تو مفتی صاحب نے فرمائی دی ہے کہ عوامی مجالس میں اس کا بیان نہ کیا جائے. البتہ اس سلسلے میں جو قرآن پاک کی صریح نصوص ہیں ان صریح نصوص کے مطابق عقیدہ اگر کوئی رکھتا ہے، بلکہ وہی رکھنا چاہیے، تو اتنا عوام کے لیے کافی ہے کہ الرحمن علی العرش، کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. اور یہ بھی قرآن میں ہی آیا ہے کہ وہ معکم اینما کنتم، کہ جہاں بھی بندہ ہوتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ دونوں باتوں کا عقیدہ عوام رکھیں تو یہ کافی ہے. جزاکم اللہ مصعب. اور بہت بہت شکریہ تمام معزز مہمانان کا. اور ناظرین کرام، ہم سے خرم صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ ہم کشمیر سے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم بہت دور ہوتے ہیں، گاؤں میں نیٹ نہیں چلتا، تو ہم 2-4 دنوں کے بعد آتے ہیں، ہمارے سوال کا جواب دے دیں. خرم صاحب، آپ کے سوال کو آج کی ٹرانسمیشن میں شامل کیا جا چکا ہے، آپ اس ٹرانسمیشن کو شروع سے ملاحظہ کر سکتے ہیں، آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا. بہرحال انشاءاللہ العزیز کل شب 9:05 پہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. لیکن ناظرین، آپ سے ایک درخواست یہ ہے، جس طرح سے میں نے درمیان میں بھی عرض کیا، بصد احترام آپ کے ہر سوال کا بہت احترام ہے اور بہت احترام سے قبول ہے، لیکن
کل انشاءاللہ آپ کے تمام سوالات کو ہم شامل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ سوالات جو بالکل ہی عام نوعیت کے ہیں، جن کا حل آپ کو مسجد کی، آپ کے محلے کی مسجد سے مل سکتا ہے، ان سے ہم معذرت کریں گے اس پروگرام کی اور اس وقت کی نزاکت کے پیش نظر۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں گے اور اس بات کو قبول کر کے آئندہ بہت ہی اہم جو سوالات ہیں وہی ہم سے شیئر کریں گے۔ اس سے آپ کا وقت بھی قیمتی بنے گا اور مفتیان کرام سے استفادہ بھی زیادہ جو ہے وہ ہم حاصل کر سکیں گے۔ کل تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔